نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج ہم چیپٹر نمبر 34 پڑھیں گے، فصل نمبر 34، زیر علاج مریضوں کو مناسب کھانا پانی دینے کی ہدایت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کو کھانا پانی دینے کی کیا ہدایت فرمائی ہے، یعنی اگر کوئی پیشنٹ ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس کو کھانا پانی کیسا دینا چاہیے، یا اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ترمذی اور ابن ماجہ نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ پاک انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کا اگر کھانے پینے کا من نہیں کر رہا ہوتا تو ہم زبردستی اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، زبردستی کھلانا ہے لیکن اس کو کھلانا پلانا ہے۔ اور ہم نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ بیمار جو ہو جائیں اپنے بیماروں کے ساتھ زبردستی مت کرو، یعنی زبردستی ان کو کھانا کھلانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اب اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں، اس میں بہت ساری حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ خاص طور سے ڈاکٹر جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں اس میں تو ان کے لیے بے شمار حکمتیں ہیں۔ کس کے لیے؟ ڈاکٹر کے لیے۔ جب مریضوں کو کھانے پینے کی خواہش نہ ہو تو اس کی وجہ جو ہے مریض کی طبیعت کا مرض کے بگڑنے میں لگنا ہوتا ہے۔ یعنی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی بھوک جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ ہماری باڈی جو ہوتی ہے اس میں، یعنی ہماری باڈی کو جتنی انرجی چاہیے ہوتی ہے، ہماری باڈی اس کے حساب سے، یعنی جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کے حساب سے انرجی ہماری باڈی لیتی رہتی ہے۔ جیسے اگر ہم نے کم کام کیا ہے تو ہماری جو باڈی ہے اس کو کم ہی بھوک لگے گی، زیادہ بھوک نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے، اور اگر بہت سارا کام کیا ہے تو زیادہ بھوک لگتی ہے۔ اس حساب سے ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی، تو اس حساب سے اس کا ایپیٹائٹ بدلتا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو باڈی کا میکینزم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری کو لڑنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ یعنی اندر جتنے بھی ہمارے باڈی پارٹ، جو بھی ہمارے اندر میکینزم پورا ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان بیمار ہوتا ہے تو سب اس سے لڑنے میں لگ جاتے ہیں، یعنی اس بیماری کو بھگانے میں لگ جاتے ہیں، اس سے بیماری کو لڑنے میں لگ جاتے ہیں۔ اگر اس کیس میں بیمار کو جب کھانے کا من نہیں کر رہا، یعنی اس کیس میں جب بیمار کا کھانے کا من نہیں کر رہا تو جب ہم اسے زبردستی کھلائیں گے پلائیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ اس سے اور نقصان ہوگا۔ یعنی ابھی جو ہماری باڈی اندر سے جو لڑنے میں لگ رہی تھی، بیکٹیریا کل کرنے میں، بیماری کو کل کرنے میں لگ رہی تھی، اب ہم نے کیا کرا، اس کو کہیں اور ڈائیورٹ کر دیا۔ اب ہم نے اس کو کھانا پلانا زبردستی کھلایا مریض کو، اور اس سے باڈی جو ہے وہ کہیں اور ڈائیورٹ ہو گئی۔ اب میکینزم کیا ہوگا، اب ہضم کرنے میں لگ جائے گا بجائے بیماری کو لڑنے میں۔ تو اس لیے کھانے پلانے کے لیے منع کیا گیا زبردستی، یعنی اگر بھوک لگے گی تو مریض خود مانگے گا۔ ہاں، اور پھر ساتھ میں آگے ابن قیم الجوزیہ کہہ رہے ہیں اگر کھلانا پلانا بھی ہے تو مائلڈ چیزیں ان کو دینی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ لیکوڈ جوسز، بہت جلدی ہضم ہونے والی چیزیں، تاکہ باڈی جو ہے، اگر ہم ہیوی کھانا ان کو دیں گے، ہیوی چیزیں دیں گے، سب کچھ دے دیں گے کھانے پینے کے لیے، تو باڈی اسی کو ڈائجسٹ کرنے میں لگ جائے گی، اسی پر سب میکینزم اسی کی طرف چلا جائے گا اور بیماری کی طرف سے وہ ہٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ابن قیم الجوزیہ تو ایسے موقع پر، یعنی جب بیمار ہو، طبیعت بگڑنے لگ جائے، تو ایسے موقع پر مریض کو غذا دینا مناسب نہیں ہے۔ یعنی زبردستی ان کو غذا دینا، یعنی کھانا پینا دینا، کوئی ڈائٹ دینا مناسب نہیں ہے۔ بھوک جو ہے، وہ جو ہماری باڈی پارٹس ہیں، ہمارے اعضاء ہیں، جو بھوک تو اعضاء کے غذا طلب کرنے کا نام ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں خود ہی غذا طلب کرتے ہیں۔ طبیعت جو ہے اس سے کیا ہوتی ہے، کھانے پینے سے بدل جاتی ہے، اور پھر جب ہم جیسا کھائیں گے پیئیں گے ویسی ہی طبیعت جو ہے وہ بدل جائے گی، اسی کے اکارڈنگ ہماری طبیعت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے،
پھر غذا کے جذب کرنے کا سلسلہ معدہ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی پیٹ تک، پھر اس کو جذب کرنے کا سلسلہ جب ہماری باڈی کو چاہیے ہوتا ہے، اتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جب اس کو مل جاتا ہے، پھر معدہ تک یعنی پیٹ اسٹمک تک وہ غذا پہنچ جاتی ہے، جس سے انسانوں میں بھوک کا پھر احساس ہوتا ہے. پھر انسان جب ہماری باڈی اندر سے ٹھیک ہونے لگتی ہے تو باڈی کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یعنی باڈی کو خود چاہیے ہوتا ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے، پھر وہ اس کی طلب کرتی ہے، اپنے آپ انسان کو بھوک لگتی ہے، اور پھر وہ انسان جو ہے وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب طبیعت بگڑنے لگتی ہے، اس کا میکینزم کہیں اور ڈائیورٹ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ آلریڈی اس کی بھوک جو ہے مر جاتی ہے، کیونکہ وہ بیکٹیریا کل کرنے میں بیسیکلی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. تو اس جنگ میں جو ہے پھر جس کی جیت ہوتی ہے وہی حاوی ہو جاتا ہے، یعنی وہی غالب آتا ہے، جس کی جیت ہوتی ہے وہی غالب آتا ہے. تو اس طرح ایک طرح سے ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ جو ہے جنگ چل رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو مجبور نہ کیا جائے، بلکہ مشروب دیے جائیں، لکوڈ چیزیں دی جائیں، جیسے جوسز دے دیے، ایپل جوس وغیرہ دے دیا، اور مائلڈ کھانا دے دیا، دلیا دے دیا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، حضرت عائشہ کہتے ہیں جب بھی کوئی ہمارے ہاں بیمار ہوتا تھا تو ہمارے ہاں تلبینہ کی ہانڈی چڑھ جایا کرتی تھی، وہ بہت لائٹ ہوتا ہے، آرام سے ہضم ہو جاتا ہے، اور اپنی باڈی بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، اس بیماری سے بھی لڑ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے غذا جو ہے وہ لائٹ ہو تاکہ آرام سے جلدی ہضم ہو جائے، اور پھر لکوڈ ہو تاکہ لکوڈ آرام سے چلے جائیں اور باڈی کے کام بھی نہ رکیں. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ مریض جو ہے کس کو زبردستی کھلانے پلانے کی ضرورت پڑتی ہے. اس وقت ضرورت پڑتی ہے مریض کو زبردستی کھانا پلانے کی جب اس کے اندر عقل نہ ہو، یعنی جب مریض جو ہے وہ عقل اس کے اندر نہ ہو تو تب ان کو زبردستی کھانے پلانے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ خود ہی، اس کی باڈی خود ہی مانگتی ہے کہ اس کو کیا چاہیے. لیکن اگر اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو زبردستی کھلانے پلانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہاں، اگر چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی اگر ہم بہت زیادہ زبردستی ہم ان کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا ان کو چاہیے ہوتا ہے، جب وہ بیمار ہوتے ہیں، بیماری کی حالت میں جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی لائٹ کھانا دیں. اگر زبردستی کر رہے ہیں لکوڈ دیں، لائٹ دیں. لیکن اگر وہ کھانا نہیں مانگ رہا تو زبردستی اس بچے کو بھی کھلانے پلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خود ہی طبیعت اس کی پھر ہیل ہونے لگے گی. اور پھر ایک بات یہ اور بتاتے ہیں ابن قیم الجوزیہ کہ مریض کی اللہ تعالیٰ نے مریض کی عیادت کرنے کے لیے بھی اس لیے کہا ہے تاکہ اس کی جو ہے طبیعت جو ہے وہ خوشگوار ہو. اس کی طبیعت کیونکہ جیسا انسان اندر سے، اگر انسان خوش رہے گا، اندر سے اس کی طبیعت بدلنے لگے گی تو اس کو کھانے پینے کی بھی اس کی طلب ہوگی، اس کا رجحان بھی جو ہے، اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہونے لگے گی. اور جب عیادت کرتے ہیں اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے. جب دل خوش ہوتا ہے اور پھر اپنے آپ وہ بھی طبیعت ٹھیک ہونے کا ریزن ہوتا ہے. تو اس لیے مریضوں کی عیادت کرنے کا اتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جب انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے، یعنی کسی مریض کو دیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اس کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ اگر جو مریض ہے اور وہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جڑا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اس کے اندر ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اگر وہ بیمار بھی ہوتا ہے تو بھی اس کو اندر سے سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سکون ملتا رہتا ہے، جس سے اس کی طبیعت جو ہے وہ، اس کی طبیعت سدھرنی شروع ہوتی ہے. وہ ہر حال میں جب اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا، یعنی جو بیماری اس کو دی، اگر وہ اس پر صبر کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کا بدن بھی اندر سے جو ہے طاقت محسوس کرتا ہے، اور انٹرنلی اسے طاقت بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کو بھروسہ بھی ہوتا ہے. اگر اس کا ایمان اور یقین اس کا جاگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بیماری میں اور زیادہ اس کا بڑھ جاتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگن بھی ہونی چاہیے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ساری طبیعت کیا ہوتی ہے، وہ ذکر اور اذکار میں لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یقین کے ساتھ، اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہوتا ہے، اس کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایمان کا پکا ہونا بیماری کی حالت میں بھی. اور اس لیے جب مریض کے پاس جائیں تو ان کے ایمان کو پکا کرنے کی بھی کوشش کریں، اور ان کو جو ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دلائیں کہ نہیں، یہ تو بیماری میں بھی جو ہے گناہ جھڑتے ہیں، جتنا بیمار انسان ہوتا ہے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب انسان مجبور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب پھر زیادہ ہوتا ہے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ زبردستی مت کرو اپنے مریضوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا پلاتا ہے.
پھر یہ دیکھیے کیسے ثابت ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی بھی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک روزہ رکھتے تھے، عرصے تک روزہ رکھتے تھے پیدر پہ، یعنی بنا افطار کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، مگر اپنے ساتھیوں کو اس وصال سے روکتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میں تمہارے طرز کا نہیں ہوں، مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی مجھے تو میرا اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے اور تم جو ہے میری طرح نہیں ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، ایک تو ہوتا ہے ظاہری کھلانا پلانا، ایک ہوتا ہے انٹرنلی طاقت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انٹرنلی بھی طاقت دیتے رہتے ہیں۔ تو جو بیمار ہوتا ہے، بیسیکلی جو بیمار ہوتا ہے، بیماروں کو نیوٹریشن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے بیماروں کے ساتھ بہت زیادہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو لکوڈ دینا چاہیے، تلبینہ ان کو تلبینہ دینا چاہیے، دلیا ان کو کھلانا چاہیے، لائٹ اور مائلڈ چیزیں ان کو دینی چاہیے۔ پرہیز آگے ہم پڑھیں گے کہ پرہیز کتنا ضروری ہے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرہیز بتایا کرتے تھے۔